آخری مجلس ہے، اور خدا انشاءاللہ ہمیں جناب سیدہ سے متمسک رکھے اور ہمارا یہاں آنا اور یہ عزاداری خدا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جو حوائج ہیں حضرات کی، خدا ان حوائج کو پورا فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کو خدا شفائے عاجل عنایت فرمائے، نفسی صاحب کو خدا شفائے عاجل عنایت فرمائے، اپنے حاجات کی برابری کے لیے آواز بلند صلوات۔ محمد و آل جو کام لگا آدھا گھنٹہ بند ہو سکتا ہے، اگر یہ آدھے گھنٹے کے لیے بند ہو سکتا ہے، سارے دیگر صلوات۔ صلی محمد و آل ایک خطبہ شروع کیا تھا خطبہ فلکیہ، لیکن ہم اس میں سے کچھ زیادہ فاتحہ پیش نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبہ طولانی بھی ہے، اور اس خطبے کو شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے۔ رہ گیا کہ اہل سنت کی جو میجر کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ خطبہ نہیں ہے۔ اگر ان کتابوں میں یہ خطبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطبہ جناب سیدہ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ تب ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے سارے خطبے مسلمانوں نے ریکارڈ کیے ہوں اور ایک یہ خطبہ ریکارڈ نہ ہوا ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ جو خطبے جس نے دیے یا جس نے نہیں، جو رسول خدا نے سارے خطبے دیے وہ ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ اگر رسول کی بیٹی نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا ہوتا تو وہ بھی سارا خطبہ ریکارڈ ہو جاتا۔ آپ اگر یہ احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی خطبہ نہیں، رسول خدا کا بھی کوئی خطبہ نہیں، خطبہ غدیر یہ بھی نہیں ہے۔ تو غدیر میں بھی خطبہ نہیں دیا ہو۔ جب غدیر کا خطبہ سارا نہیں ہے، اس کے تھوڑے سے مندرجات ہیں، تو صحیح مسلم میں ہے کہ رسول خدا نے خطبہ دیا اور یہ لکھنے کے بعد بھی اس خطبے کو نقل نہیں۔ تو یہ اہل بیت کے خطبوں سے خاص مشکل ہے۔ رسول اللہ کے خطبے جب سینسر ہو جائیں تو جناب سیدہ کا یہ خطبہ تو سینسر ہونا بنتا ہے، آپ کو یہ حق دینا ہے۔ اور یہ معجزہ ہے، یعنی 1400 سال پہلے ایک خاتون جو اپنے گھر سے نہیں نکلی اور پہلی دفعہ لوگوں میں آئی ہے اور لوگوں میں آ کے اپنا تعارف کراتی ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ اور وہاں چیلنج کرتی گئی کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں، کوئی غلط بات نہیں کر رہی۔ اور وہاں اسی خطبے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم ہماری امامت پر باقی رہو گے تو تمہاری عزت رہے گی۔ امامتنا امان من الفرقہ، ہماری امامت اگر اس پر جمع ہوگے تو تفرقے سے بچو گے، اگر ہماری امامت کو چھوڑ دو گے تو اس کا لازمی نتیجہ تفرقہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت سب پڑھتے ہیں، لکھتے بھی بہت ہیں۔ آیت تو اس ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ کرو۔ اچھا یہ کہاں لکھتے ہیں؟ یہ اتحاد کے لیے لکھتے ہیں۔ اچھا اتحاد کے لیے یہ سب بولتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ حبل اللہ کیا ہے یہ کوئی بیان نہیں کرتا۔ بھائی عدم تفرقہ سے پہلے ایک شرط ہے، کس نے تفرقہ نہیں کرنا ہے؟ جس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے ان لوگوں نے تفرقہ نہیں کرنا ہے۔
ٹرمپ کی رسی کو تھامنے کے بعد اگر تفرقہ نہ کرو تو یہ حشر ہوگا جو ابھی فلسطین میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے. یہ سارے مسلمان کوئی تفرقہ نہیں ہے، سب ایک ہو گئے، لیکن کس کی رسی چلے؟ ٹرمپ کی رسی. اس عدم تفرقے کا کوئی فائدہ نہیں. عدم تفرقہ اعتصام بحبل اللہ کے بعد اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. یار اس میں تو بات ہونی چاہیے نا کہ یہ حبل اللہ کون ہے، یہ حبل اللہ کیا ہے. جناب سیدہ واضح کر رہی ہے کہ یہ حبل اللہ جس کے ساتھ متمسک ہونے پر وہ تفرقہ آئے گا ہی نہیں، وہ ہماری امامت ہے، وہ اہل بیت کی ولایت ہے. اور یہ بات ہماری احادیث میں روایت بہت پیدا ہے. امیر المومنین نے فرمایا حبل اللہ میں ہوں. اگر ولایت امیر المومنین کو تھامو گے تو عزت، نہیں تھامو گے تو ذلت ہے، تو تفرقہ ہے. یہ اس وقت جناب سیدہ فرما گئی اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بالکل سچ. اس کے بغیر اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، اس کے بغیر عزت ممکن ہی نہیں ہے. آج روزانہ قصد کر کے آتا ہوں، زیادہ ٹائم نہ لوں، آدھے گھنٹے میں آپ کی زحمت تمام کر دوں، بات آگے نکل جاتی ہے. آج بھی کوشش کرتا ہوں، دیکھیے کیا ہوگا. جناب سیدہ کا یہ خطبہ کل بھی میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا توحید کے بارے میں. ابتدعها لا من شيء خلق لا من شيء قبلہ. اس دنیا کو، اس کائنات کو، ان مخلوقات کو خدا نے خلق کیا عدم سے نہیں. لا من شيء قبلہ، عدم سے کوئی چیز خلق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عدم سے خلق ہوا ہے. اگر آپ بچے اگر سنتے ہو ان حدیث کو تو وہ یہ پوچھیں گے آدم سے کیسے خلق ہو گیا؟ آدم سے خلق نہیں ہوا، اس سے پہلے کوئی چیز خلق نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی مخلوق ہے. اس میں بڑا فرق ہے اور پھر فلسفہ ہے، اسے میں نہیں جانتا. ایتھیزم جو ہے اس کی کمر اہل بیت نے توڑ دی. اس کے بعد یہ ایتھیزم جو آج کل بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، یہ قبرستان میں ہے، مر چکی ہے. الحاد جس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، ہمارے بچے سارے ملحد ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا حصہ ہوتا ہے. مارکیٹنگ کا حصہ یہ ہے کہ یہ چیز بہت بک رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض دکانوں پہ وہ کرائے کے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، جس میں رش لگا ہوا ہو، زیادہ لوگ ہوں تو باقی بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت کوئی اچھی چیز ہوگی. ہم ابھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کوئی سٹی سینٹر تھا، بہت بڑی لائن لگی ہوئی. تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی ریسٹورینٹ ہوگا اس کے لیے لائن. کہتے ہیں ریسٹورینٹ کے لیے اتنا لائن؟ میں نے کہا چیک کر لیں. ہم چلتے رہے، ہم میں سے ایک جو ہے وہی مولانا تھے اہل سنت کے، وہ بھاگتے چلے گئے پتہ کرتے. واپس آیا، کہتا ہے ریسٹورینٹ ہے، ریسٹورینٹ ابھی 2 گھنٹے بعد کھلنا ہے، یہ لائن ابھی سے لگی گی. لوگوں کو کچھ پتا نہیں، پروپیگنڈا ہو کہ سب ایک کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جائے. دشمن کا پروپیگنڈا ہے کہ الہات ایتھیزم بہت زیادہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میں زمانے مریض تھا، ہاسپٹلائز تھا، تو ایک خطیب جو وہاں آئے ان سے تقریر نہیں کی گئی، ان کی مجلسیں نہیں چلی. وہ مومنین ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے کہ آپ آ جائیں. میں ادھر سے آن لائن تو خطاب کر سکتا ہوں، امام بارگاہ تو نہیں آ سکتا. اور اگر میں آ گیا تو وہ مولانا تو مجھے نہیں چھوڑنے لگے جس کو ہم نے عشرے کے لیے بلایا. دوسرے دن تیسرے دن آئے، میں نے کہا میں آپ کا عشرہ کامیاب کرا دیتا ہوں، وہ تو نہیں آ سکتا. کہا کیسے کامیاب کریں گے؟ میں نے کہا لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، انجمن کے لوگ، اور وہ کہتے ہیں یہ مولانا صحیح نہیں پڑھ رہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
کہتے ہیں 2-4 چیزیں ہم بھی سنا دیں. میں نے کہا آج کے بعد سے انجمن کے جتنے لوگ ہیں ان کے پاس جو شکایت لے کے آئے آپ لوگوں نے تعریفیں کرنی ہے. آپ نے کہا نہیں جی نہیں مولانا بہت اچھا پڑھا. وہ پھر آہستہ آہستہ وہ کرٹیسزم کم ہوتا رہے. عاشورہ جب ختم ہوا عاشورہ کے دن وہ آئے اور کہا کہ آپ کی تجویز کارگر ثابت ہوئی. الحاد آپ نے سنا ہوگا نیو ایتھزم. نیو ایتھزم کیا مطلب ہے؟ پرانا مر گیا. نہیں تو نیو اسلام ہے کوئی کیا؟ کوئی نیو اسلام تو نہیں ہوتا. اسلام وہی پرانا اسلام. نیو ایتھزم کیا؟ وہ پرانا ایتھزم مر گیا، ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ ایتھزم کی بنیاد کس پر تھی؟ ایتھزم کی بنیاد اس پہ تھی کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی. اس لیے یہ کائنات کیونکہ ہمیشہ سے ہے اس لیے اس کو خالق کی ضرورت نہیں. سائنس نے ثابت کیا کیا؟ یہ آج سے 13 ارب سال پہلے نوری البتہ خلق ہوئی. اس کی بگننگ ہے، اس کی شروعات ہے. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. بگ بینگ ہوا، اس کے بعد یہ دنیا خلق ہوئی. اس سائنس کے نظریے نے ایتھزم کو مار دیا، ختم. آپ کہتے تھے یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی. اب پتہ چلا اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے. اگر ابتدا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں تھا اور وجود میں آیا ہے. اور کوئی چیز اگر نہ ہو اور وجود میں آئے تو اس کے لیے کوئی علت چاہیے، کاز چاہیے، خالق چاہیے. ایک جملہ اور غلط ہے جو شاید جوانوں کو پتہ نہ ہو. ہم سے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے. تو پھر خدا کا بنانے والا کون ہے؟ آپ نے خود کہا ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے. یہ جملہ صحیح ہے، آپ لوگوں نے بھی کہا صحیح ہے. پھر خدا کا کون ہے بنانے والا؟ یہ جملہ غلط ہے. ہر چیز کا کوئی بنانے والا نہیں ہوتا، ہر مخلوق کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے تو پھر اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز پہلے سے ہمیشہ سے ہو، ایٹرنل ہو، ابدی ہو، ازلی ہو، اس کو بنانے والے کی ضرورت نہیں. خدا ازلی ہے، خدا کو بنانے والے کی ضرورت نہیں. یہ کائنات ازلی نہیں ہے، اس کو بنانے والے کی ضرورت ہے. یہاں تک حل ہو گیا. اب سیدہ کیا فرما رہی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا جب اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. لا شیء قبل، اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھا، اس کو ابداع کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کائنات کو جو نہیں تھا وجود میں آیا. کوئی وجود میں لانے والا ہے، اور جو وجود میں لانے والا ہے وہ مادی نہیں ہے، وہ ماورائے مادہ ہے. کیوں مادی نہیں؟ اس لیے کہ یہ مادہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. یہ مادہ بگ بینگ سے وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے مادہ نہیں تھا. پھر اس کو بنانے والا مادی نہیں. یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اور بڑے لوگ اگر غلطی کرتے ہیں تو غلطی بھی بڑی کرتے ہیں. اسے بھی یاد رکھیے. یہ نہیں کہ بڑے لوگ غلطی نہیں کرتے، بڑے لوگ جو غلطی کرتے ہیں تو غلطی بھی بڑی کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اسٹیون ہاکنگ جو ہے وہ کہتا ہے کیونکہ بگ بینگ سے پہلے کوئی ٹائم ہی نہیں تھا تو اللہ کے پاس اس کائنات کو خلق کرنے کا ٹائم نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. جس نے ٹائم کو خلق کیا ہے اسے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ خالق ہی وہی ہوتا ہے جو اس ٹائم کے حدود میں نہ ہو، جو ٹائم لیس ہو. جس نے ٹائم کو خلق کیا ہے، جس نے مکان کو خلق کیا ہے، جس نے زمان کو خلق کیا ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا ہو. اور جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہوگا، قادر مطلق ہوگا. اور جس نے اس کائنات کو اس خوبصورتی سے خلق کیا ہے، اس کائنات میں ہم نے یہی قرۂ ارض دیکھا، یہ بھی صحیح سے نہیں دیکھا. جب انسان خلا میں گیا ہے تو خلا میں جا کے اس نے کس چیز کو کشف کیا؟ کیا چیز اس کو نظر آیا؟ اس کو جو سب سے زیادہ نظر آیا ہے وہ زمین ہے. وہاں جا کے اسے پتا چلا کہ کتنی خوبصورت زمین ہے.
اس کائنات میں جتنی چیزیں دیکھی ہیں زمین سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے. سائنٹسٹ نے نہیں دیکھی، وہ خلا میں جا کے نظر آئے. اس زمین کو اس زندگی حیات کے قابل بنایا ہے. اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خوراک ہے، اگر پیاس لگتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا وہ ہے جو کیئرنگ ہے، جس کو آپ سے محبت ہے. اس نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ آپ اس زمین پہ زندگی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے حیات کے لیے موضوع بنایا گیا ہے. اور تو نہیں ہو رہا. یہ کائنات جسے خلق کیا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا خالق خدا ہے، اللہ ہے. اب جو نہیں مانتے وہ بگ بینگ کو تو ماننا پڑا، نہیں ہوتی. اس سے پہلے وہ جو سنگولیرٹی ہے وہ بھی تو ہے نا، اس کو بھی کسی نے تو پھاڑا ہے، وہ بھی خود بخود تو نہیں ہوا. وہ کیسے ہوا؟ اسے اس ایک خالق کو نہ ماننے کے لیے یہ ملٹی یونیورس کے تھیوری پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ ایک کائنات نہیں ہے. ایک کائنات کتنی وسیع ہے جس کی انتہا تک آپ کی نظر جا سکتی ہی نہیں. آپ تو دور کی بات ہے، آپ کی نظر بھی، روشنی کی رفتار بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ جہاں چلے جائیں گے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. قرآن نے بھی کہا تھا اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں. اس پھیلتی ہوئی کائنات، وہ بھی اس رفتار سے پھیلتی ہوئی کائنات جس کے حدود کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اور ناقابل مشاہدہ کائنات ابھی اسی کائنات میں کتنا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے. خالق کو نہیں مانتے، اس قسم کی ملٹی ورڈز کو مانتے ہیں. اقوام متعددہ عربی والے کہتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں پتا کوئی اصطلاح ہے یا ہم وہی ملٹی ورڈز کہتے ہیں. یعنی اس جیسے اور بہت سی کائنات، تم نے یہی ایک کائنات ابھی نہ دیکھی ہے نہ تم دیکھ سکتے ہو. اس کائنات میں جتنے ستارے ہیں، اگر سارے انسان بیٹھ کر ڈاٹ لگانا شروع کریں اپنی ساری زندگی میں اتنے ڈاٹ نہیں لگا سکتے جتنے اس کائنات میں ستارے ہیں. اور کس دقیق نظام پر آپ ابھی سیٹلائٹ بھیجتے ہیں، کوئی بھی چیز بھیجتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کو قوانین طبیعت پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہی خالق سے اپنے سارے قوانین بنائے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اگر ادھر سے 100 کلومیٹر 500 کلومیٹر فضا میں چلے جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے قانون کچھ اور ہو، وہاں کا خدا کوئی اور ہو. سب کو یقین ہے کہ پوری کائنات کا خدا ایک. تو یہ مسئلہ ہے کہ ملٹی ورڈز پر یقین ہے کہ اس جیسی متعدد کائنات، اس متعدد کائنات کیسے ہیں؟ ہر آن ایک بگ بینگ ہو رہا ہے. ایک بگ بینگ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر آن کا بگ بینگ پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آئے. چلیے ہم آج کیونکہ آخری ہے کچھ جناب سیدہ سے لے کے چلتے ہیں. ہماری بہنیں ہیں ابھی ہیں، ایک دم سے ہم معذرت کرتے ہیں، ان کا جو جگہ تھی ہم نے خراب کر دی اور بنانے کے لیے خراب کی ہے. اس لیے انشاءاللہ کرنل صاحب اعلان کریں گے جس کے ہم سنگ بنیاد کب رکھ رہے ہیں. اور آپ سب کو دعوت ہے، کوئی نظام ہوگا، آپ کا واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہے، جو لوگ اس میں نہیں ہیں وہ اپنے نمبر درج کرائیں تاکہ اس سنگ بنیاد میں آپ لوگ بھی شرکت کریں. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ہم کیا لے کے چلیں اس مجلس سے؟ جو ظالم جس نے جناب سیدہ پہ ظلم، اس کی ایک رذائل بہت تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بہت جھگڑالو تھا، بد اخلاق تھا اور اپنے گھر کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، سختی کرتا تھا. یہ سب کو پتہ ہے.
اور سب لکھتے ہیں. اس مجلس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ وہ برائی جو اس میں جس سے ہمیں نفرت. جناب سیدہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا اس سے ہمیں نفرت ہے. جو خصائص اس کے ہیں وہ ہم میں نہیں ہوں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گھر والوں کے ساتھ مہربان، گھر میں اچھا ہونا، مخصوصاً جن کے گھروں میں فاطمہ ہے، جن کی ماں، جن کی بیٹی، جن کی زوجہ فاطمہ ہے. میرا فاطمہ کی القابات تقریباً وہی نام ہے، یا فاطمہ ہے یا فاطمہ کے القابات ہیں. جو جوان ہیں ان کے جب بچے ہو جائیں، خصوصاً اللہ جب انہیں بیٹی دے تو جناب سیدہ کے نام پر ہی نام رکھیں. ہمیں خوش اخلاق ہونا ہے. ہم خوش اخلاق کیسے ہوں؟ کبھی کبھار ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو کہ کیسے. ابھی میری بیٹیاں بہنیں میرے سامنے نہیں ہیں تو میں آپ سے خطاب کروں گا کہ آپ انہیں کیسے خوش کریں. ان کو بھی کہوں گا وہ آپ کو کیسے خوش رکھیں. ابھی احادیث بھی ہیں، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک اصل چیز سمجھ لیں، اس کے بعد ان کو میں آپ کو احادیث سے سمجھاؤں. مرد کی خصلت یہ ہے، پہلے میں اپنی بیٹیوں کو بتا. مرد کی خصلت یہ ہے کہ مرد کو خدمت چاہیے. کوئی مرد کے کام ہے. آپ اگر پوچھیں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے، آپ کہیں گے وہ فلاں میرا سب سے اچھا دوست ہے. کیوں؟ فلاں مشکل میں وہ کام آیا ہے. آپ کی نظر میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو آپ کے کام، آپ کی کوئی کام کا. آپ کی نظر میں اچھی بیوی کون ہے؟ جب آپ دفتر سے تھکے ہوئے آئیں تو آپ کا استقبال کریں، آپ کا کوٹ آپ سے اتارے اور کہے آپ آرام کریں، میں نے اے سی پہلے سے آن کر کے رکھا ہے، روم ٹمپریچر ابھی 24 ہے، اور آپ کہیں آپ ذرا ہاتھ دھو کے آپ کے آنے تک پھلوں کی باسکٹ تیار کی ہوئی ہو اور آپ کے لیے کچھ کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ اگر ایسی بیوی ہو تو اور کیا چاہیے. مرد کو خدمت چاہیے. اگر آپ کے لیے وہ بہت اہتمام کرے، کھانا ہے اس کے بعد وہ بتانا شروع کرے کہ یہ کھانا میں نے کس اہتمام سے بنایا ہے اور کیا بنایا ہے، آپ کو سننے کا کوئی حوصلہ نہیں ہے. کھانا کھولنے دو، مجھے شروع کرنے دو. مرد کو خدمت چاہیے. اگر زوجہ کو، اپنے زوج کو، خاتون کو، اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے تو اس کی خدمت کرے. ابھی اگر جاپان کے معاشرے میں یہ جو اظہار ہے، وہ اظہار ان کے یہاں بالکل بھی نہیں، اور عیب بھی ہے. وہ اظہار نہیں کرتے، حتیٰ وہ اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہیں کرتے. ابھی وہ کہتے ہیں کیونکہ معاشرہ یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے اور انہوں نے فلمیں اور فلان اور یہ چیزیں باقی کلچر دیکھنا شروع کر دیے ہیں، تو ان کی خواتین نے اظہار شروع کیا ہے، ان کے مرد اظہار نہیں کرتے. بہت سی طلاقیں صرف اس وجہ سے. خاتون کو کیا چاہیے؟ یہ تو مرد کو چاہیے. خاتون کو کیا چاہیے؟ خاتون کو یہ چاہیے کہ آپ اظہار کریں، آپ ان سے بات کریں، آپ ان کی بات سنیں. آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، اگر جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے. بیوی کی برتھ ڈے ہے، آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں، یہ آپ نہیں جا سکے شاپنگ کے. یہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب سفر پہ جاتا ہوں میں ٹائم ہی نہیں ہوتا شاپنگ کا، اور گھر والوں کو یہ توقع تو ہوتی ہے فلاں جگہ گیا تو کچھ تو لائے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بھولنے کا تو آج کل نہیں ہے، آج کل موبائل پہ لگا دیں، وہ آپ کو یاد دلا دے، ریمائنڈر آ جائے گا کہ یہ برتھ ڈے ہے. کوئی چھوٹی سی چیز لے، لیکن زبان زیادہ چلائے.
کہ میں تمہاری برتھ ڈے بھول سکتا ہی نہیں. میرے لیے سب سے زیادہ اہم تم ہو. میں نے بہت تلاش کیا، یہ کیا، میں تو لانا ستارے توڑ کے لانا چاہتا تھا، ابھی میں اس سے زیادہ نہیں لا سکا. خاتون خوش، آپ کی زندگی آسان. لیکن اگر آپ گاڑی بھی لے آئیں اور لا کے اس کو گفٹ کرتے ہیں کہ میری اچھی کوئی میٹنگ اہم ہے، میں آج نہیں آ سکتا ہوں، یہ گفٹ ہے، وہ گفٹ نہیں لے گی، لیکن خوش نہیں ہوگی. گاڑی کون جوڑتا ہے؟ وہ خوش نہیں ہوگی. اسے آپ کی توجہ چاہیے. آپ کو بہت سے مسائل جب سنا رہی ہوتی ہے، وہ اس لیے نہیں سنا رہی ہوتی کہ اس کا اسے سولوشن چاہیے. سولوشن بھی اس کے پاس آپ سے بہتر ہوتا ہے، آپ کے سولوشن کو مانتی بھی نہیں. پھر کیوں سنا رہی ہے؟ اس لیے کہ کوئی سنے. کہتے ہیں میرے اپنے ساتھ بھی ہے، وہ سنا رہی میں موبائل پہ، میں تو ملٹی ٹاسکنگ ہے، چل رہی ہے، میسج بھی کر لوں گا، وہ بھی سن لوں گا. وہ بھی کون سی بات سننی ہے جو پہلے 10,000 دفعہ سن چکے ہیں، وہ یاد ہے پہلے. لیکن نہیں، آپ نے موبائل اٹھا لیا، یہ بڑا جرم ہو گیا، آپ نے میری بات نہیں سنی. عورت کو چاہیے، آسان ہے، اسے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی خدمت کرنی پڑے گی. آپ تھوڑی سی زبان چلائے، وہ بہت زیادہ خدمت کرے گی. آپ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ اسی میں خوش ہے. یہ آپ سے ہوتا نہیں ہے، یہ بہت سے مردوں سے یہ کام نہیں ہو. اور ہمارے کلچر میں، برصغیر کے کلچر میں بھی یہ اور نہیں. جیسے میں نے جاپان کی مثال دی، ہوتا بالکل ہی نہیں. ہمارے کلچر میں بھی یہ معیوب سمجھا جاتا تھا. ابھی تو جوان ہمارے کلچر پہ نہیں، یہ تو ویسٹرن کلچر ہے. آج اس بات کو میں آپ کو احادیث سے سمجھاؤں. قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. اگر مرد کسی خاتون کو ایک دفعہ آئی لو یو کہہ دے، یہ بات اس کے دل سے مٹتی ہی نہیں. ہمیں کہا تھا اس کو کیا چاہیے؟ آپ کی زبان. زبان کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہی پتہ چل جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں. پیچھے دل میں محبت ہونی چاہیے، لیکن زبان سے اس کا اظہار اسے چاہیے. آپ ایک دفعہ آئی لو یو کہہ دیں، وہ ختم، وہ ہمیشہ آپ کی ہوگی. ان الرجل لا يعجب في رفع اللقمة الى فم امرأته. آپ کو بہت ثواب چاہیے، اسے ثواب کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، طرح طرح کے ڈشیں بنانی پڑے گی، گرم گرم روٹی آپ کو لا کے دینی پڑے گی، بعد میں سویٹ ڈش بھی بنانی پڑے گی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک لقمہ اسی کے بنائے ہوئے کھانے سے توڑ کے اس کے منہ کی طرف بڑھانا. ان الرجل، یہ مرد جو گھر میں آ کے سست ہو جاتا ہے، اسے بہت اجر ملے گا. کب؟ اگر وہ ایک لقمہ اپنی زوجہ کے منہ کی طرف پڑا. اس کے مقابل میں بس آپ کو تو زبان کا کام کرنا ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بھی زبانی اظہار کی طرح ایک لقمہ بڑھانا. جہاد المرأة حسن التبعل. خاتون کا جہاد کیا ہے؟ خاتون کا جہاد اچھی شوہرداری ہے. کپڑے اس کے لانڈری میں بھجوا کے پیسے مرد کے جائیں گے، پریس کروا کے اچھی طرح کام، کھانا اچھی طرح نوکروں سے بنوا دیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر ہیں کسی کے تو بے شک نوکروں سے ہی کرتا ہے، لیکن شوہرداری جہاد مرد ہے، عورت کا جہاد. ایما امرأۃ، مرد کو خدمت چاہیے، عورت کو زبان چاہیے، اظہار چاہیے. ایما امرأۃ، کوئی بھی خاتون خدمت زوجہا 7 ایام، اگر اپنے زوج کی 7 دن محبت، 7 دن خدمت کر لے،
ابھی میری بیٹیاں بہنیں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کی کتنی خدمت کرنی ہے، بس 7 دن کر لو۔ اگر 7 دن خدمت کر لیں، اچھا حدیث 7 دن کیوں کہا ہے؟ ہماری زندگی 7 دن کی، اگر یہ 7 دن کوئی کر لے، اس کے بعد اس خدمت میں آپ سے زیادہ زوجہ کو مزہ آئے گا، یہ انسانی فطرت ہے، پھر وہ چھوڑے گی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹرن کلچر دیکھ کے ہم نے اس لذت کو چکھا ہی نہیں۔ اگر کوئی خاتون 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اغلق اللہ عنہا 7 ابواب النار، جہنم کے 7 دروازے 7 دن خدمت پر بند۔ وفتح لها 8 ابواب الجنہ، جہنم کے 7 دروازے بند، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں۔ کیا کیا ہے؟ اپنے شوہر کی خدمت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پھر مخدوم بن کے بیٹھے رہیں۔ لا يخدم العیال الا صدیق او شہید، مرد کو بھی چاہیے عورت کی خدمت کرے، یہ نہیں کہ اس کو خدمت نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خدمت نہ کریں۔ امیر المؤمنین اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے، دال صاف کیا کرتے تھے، اپنے عیال کی، گھر والوں کی خدمت نہیں کرے گا یا صدیق یا شہید۔ یعنی آپ گھر والوں کی خدمت کریں، گھر میں کام کریں، آپ کو صدیق اور شہید کا اجر مل جائے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، رسول خدا فرماتے آپ میں سے بہترین وقت فرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ آفس میں تو سارے بہترین ہوتے ہیں، مسجد میں آ کے سارے با اخلاق ہو جاتے ہیں، وہ نہیں۔ اصل گھر میں اگر اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اگر گھر میں اچھے نہیں ہو تو تم اچھے نہیں ہو۔ اور پھر فرمایا میں اپنے گھر میں بہت اچھا ہوں۔ جلوس المرء عند عیالہ، سننا کہا تھا نا، ان کو سننا پسند۔ اب یہ حدیث رسول خدا سے کہہ رہے بیٹھ کے اپنے بیوی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے کو تو کیا کرو گے، بیوی بولتی رہے گی، آپ کو سننا پڑے گا، یہ نہیں لکھا حدیث میں۔ بیٹھنے کا مطلب یہی ہے، اپنے بیوی کے پاس بیٹھو۔ احب الی اللہ من اعتکاف فی مسجد ھذا، بیوی کے پاس بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہ اگر یہ تحفہ ہم لے جائیں اور دونوں ٹھیک ہو جائیں، اب ایک دوسرے کے انتظار میں نہیں رہے، تم پہلے خدمت کرو گی تو پھر میں اظہار کروں گی، تم پہلے اظہار کرو گی تو میں خدمت کروں گی، نہیں، یہ ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا۔ من وصایا الرسول لابنته سیدۃ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کی کوئی 10 جملے ہیں، میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ رسول خدا اپنی جگر گوشہ سے فرما رہے، یا فاطمہ ما من امرأة تحن بيدها الا كتب الله لها بكل حبة حسنة ومحى عنها بكل حبة سيئة۔ یہ آج کل کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ جو کام آ گیا ہو، اگر گھر میں چکی پیسے، پرانے زمانوں میں وہ چکی تھی اور جناب سیدہ گھر میں تھی، اس میں جو ایک دانہ پستا ہے تو اس کی وجہ سے خدا ایک حسنہ عنایت فرماتا ہے اور ایک سیئہ کو مٹا دیتا ہے۔ یا فاطمہ ما من امرأة عرقت عند خبزها، یہ ابھی ہمارے کچھ گھروں میں واقع ہے، اور یہ جو ہم لوگ کو بہت گرم روٹی کھانے کی عادت ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہم اپنے کچھ گھروں میں کہ جتنی دیر مرد حضرات یا فیملی بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہے اتنی دیر خاتون بیچاری کچن میں چپاتیاں بنا رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کو گرم گرم کھانا ہے۔ میں مردوں کو نہیں، میں خواتین کو ابھی تک قائل نہیں کر سکا کسی کو کہ بھائی چھوڑو گرم گرم کھلا، کیا کرنا ہے، ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ وہ خود ہی نہیں مانتے، ان کو خدمت کی لذت آئی ہے۔ اگر کوئی خاتون روٹی بنائے اور روٹی بنانے میں ہلکی سیک تو آتی ہے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَهَنَّمَ سَبْعَةَ خَنَادِقَ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ ہلکی سی جو آپ کی سیک آئی تھی نا چپاتی بناتے ہوئے، اس کی وجہ سے اللہ جہنم اور اس کے درمیان رحمت کے ساتھ خندقیں کھود دیتا ہے۔ یہ کتنے مزے کی سیک ہے۔ مَا مِنْ امْرَأَةٍ غَسَلَتْ قِدْرَهَا، یہ سب ابھی سب کرتے ہیں، صرف خواتین نہیں، کبھی کبھار ہم بھی کرتے ہیں۔ برتن دھونا دھونے بھی چاہیے۔ کوئی خاتون اگر برتن دھوئے، غسلها اللہ من الذنوب والخطایا، یہاں وہ برتن دھو رہی ہوتی ہے، وہاں خدا اس کی خطاؤں کو دھو رہا ہوتا ہے۔ یا فاطمہ افضل من ذلک کلہ رضا اللہ، یہ جتنا اجر مل رہا ہے ان سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے۔ ورضا الزوج زوجته، اما علمت ان رضا الزوج من رضا اللہ وسخط الزوج من سخط اللہ۔ اگر شوہر راضی تو رب راضی، اگر شوہر ناراض ہے تو پھر رب ناراض، اگر شوہر ناراض ہے تو 70 فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے اس قسم کی کچھ احادیث جب ہم سیکھ لیتے ہیں، مخصوصاً یہ میں مردوں میں جا دیں، اس قسم کی ایک دو حدیث سیکھ کے گھر والوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں کہ میری رضا اور آپ کی رضا ہے، اب میں ناراض ہوں تو غلط ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے تو میرٹ پہ ناراض نہ ہو تو غلط ناراض ہو تو تیری ناراضگی جو ہے آپ کی ناراضگی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے خواتین پر بھی اور اپنے بچوں پر، حد سے بڑھ کر سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اگر آپ سخت ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے اطراف سے چلے جاتے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین، وہ کمال مطلق، وہ جمال، اس کے گرد لوگ جمع نہ رہتے اگر وہ سخت ہو۔ اتنی رحمت کے باوجود بھی لوگ بھاگ گئے۔ یا فاطمہ ان افضل عبادت المرأة فی شدت الظلمہ ان تلتزم بیتہا، جب ظلمت ہو، جب فساد ہو تو اس وقت خاتون کو اپنے گھر رہنا چاہیے۔ جو خاتون گھر سے میدان میں آ جائے اور جو مرد میدان سے بھاگ جائے، آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اوروں کے محمد وآل محمد صلوات۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو آیت ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودہ کیا ہے؟ محبت۔ میں نے تمہارے درمیان میاں اور بیوی کے درمیان مودت کو قرار دیا ہے، مودت محبت، رحمت کو قرار دیا ہے، رحمت خدمت۔ میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت ہونی چاہیے، محبت اور خدمت ہونی چاہیے۔ آپ کی طرف سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے، اس کی طرف سے خدمت ہونی چاہیے۔ زندگی کیسی ہو جائے گی؟ جیسے آپ کے نکاح کے وقت مولانا حضرات کہتے ہیں اللہم الف بینہم، ان میں وہی محبت ڈال جو آدم و حوا میں تھی آخر تک،
وہ تب آئے گی جب ایک طرف سے محبت ہو اور دوسری طرف سے خدمت ہو. یہاں بھی جھوٹی محبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں کہ جھوٹ بول. البتہ ایک جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ یہی ہے. یہی سے جھوٹ بول فساد کر کیا کرنا. اور یہ بھی ان جھوٹ میں سے ہے. اگر آپ اس کو جھوٹا بھی کہتے رہے نا تو بہت خوبصورت ہو, کچھ عرصے بعد آپ کو وہ خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی, سچ ہو جائے. امید ہے ہمیں کہ ہم ان مجالس سے یہ لے کے چلے جائیں کہ ہم میں وہ خصلت نہ ہو جو اس میں تھی جس سے جناب سیدہ پہ زور کیا. ہمیں اس سے نفرت. ہم اپنے گھر میں اپنی آواز اونچی نہیں, کوشش کریں کہ انسان ہے ہو گئی آواز اونچی, معافی مانگ لو, اسی وقت معافی مانگ, تو چھوٹے نہیں ہو. ہم ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو دشمن زہرا میں. بے شک رسول خدا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, آخر بات ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. بیٹی سے کہا کہ جاؤ ماں سے پوچھو کیا کہنا چاہتی ہے. جب جناب سیدہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئی تو فرمایا میرا آخری وقت, میں نے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا, اب میرے پاس کفن بھی باقی نہیں بچا. جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ اپنی وہ قمیص جس میں وحی نازل ہوتی تھی وہ قمیص مجھے کفن کے طور پر دی. اب بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے سن, اور بیٹی کے لیے کتنا سخت ہے یہ آ کے اپنے بابا کو بتانا. جناب سیدہ آئی اور کہا بابا ماں کا یہ مطالبہ ہے. رسول خدا نے اپنی قمیص تیار کی, جبرائیل نازل ہوا, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے خدیجہ نے اپنا مال میری راہ میں دیا ہے, خدیجہ کو میرا سلام کہہ. جنت سے کفن آئے, جناب خدیجہ نے وہ کفن دیا. رسول خدا نے پوچھا اگر کوئی اور بات ہے, کوئی اور تمنا ہے تو بیان کرو. کہا نہیں اور کوئی تمنا نہیں ہے, بس اپنی امت سے کہنا میری بیٹی کا خیال اس جملے میں آپ کی آواز کو بلایا. رسول خدا نے جب یہ جملہ سنا اپنے سر کو جھکا لیا, محاسن مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے. خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا کہا جس کی وجہ سے آپ اتنا گریہ برپا رہے ہیں. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا, منظر تبدیل ہوا. خدیجہ نے دیکھا ایک بزرگ خاتون ہے, دیوار کا سہارا لے کر جا رہی ہے, سر پر موت کی پٹی بندھی ہوئی, یغشا علیہا ساعۃ بعد ساعۃ, ہر کچھ دیر بعد میں ہوش ہو کے گر جاتی ہے. آج رقم والا تھا. خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا. ایک ماں کے لیے سخت تھا یہ منظر دیکھنا, ایک بچوں کے لیے سخت تھا یہ منظر دیکھنا. حسن حسین اسی گھر میں کھیل رہے ہوتے تھے, ماں کی یہ حالت دیکھتے تو برداشت نہ کر سکتے.
جب ماں کی یہ حالت دیکھتے تو بات کر قبر پہ آ جاتے، نانا کے قبر پہ آ کے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھاتے، ماں کی صحت کے لیے دعا کرتے۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر آج اجازت ہے تھوڑے سے مسائل پڑھ۔ ایک دن جب شہزادے گئے دعا کر کے واپس آئے، دیکھا ماں سو رہی ہے۔ اسما سے کہا، اسما یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ اسما نے فوراً ہی ایک جملہ کہہ دیا، ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا۔ شہزادوں ماں سو نہیں رہی، ماں دنیا سے چل اسما شہزادوں کو یوں نہ بتانا۔ جب حسن اور حسین نے یہ سنا اپنے آپ کو ماں پہ گرا دیا، ماں کے قدموں پہ اپنے رخسار رکھ دیے اور کہنا شروع کیا، کلمینی یا ماں، کچھ تو بولیے، ماں ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ اسما کو خیال ہوا مجھے یوں بتانا نہیں چاہیے تھا۔ جب شہزادوں کو خاموش نہ کر سکی، کہا شہزادوں اٹھو، جا کے بابا کو خبر کرو۔ حسنین گھر سے نکلے، روتے ہوئے نکلے، راستے میں جو بھی آیا اس نے حسنین کے ساتھ گریا شروع کیا۔ حسنین کا گریا سن کر امیر المومنین مسجد سے باہر آئے اور پوچھا، شہزادوں کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں دنیا سے چلی گئی۔ جب خیبر شکن نے یہ جملہ سنا، خود علی جسے کوئی شخص نہیں گرا سکا تھا، جب اس نے یہ سنا وَوَقَعَ عَلِيٌّ بِوَجْهِهِ، علی اپنے چہرے کے بل زمین پر گرے۔ حضرت اللہ، بس میں نے مختصر کر دیا۔ وصیت میں نے کل آپ کو سنا دی تھی، علی نے جنازے کو غسل دیا، کفن تیار ہوا تو اپنے بچوں سے فرمایا، اب بچوں آؤ اپنی ماں سے ودا کر لو۔ ایک ایک کر کے بچے آئے لیکن امام حسین تشریف نہ لائے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ماں مجھے بلائے گی تب آؤں گا، پہلو شکست آ کے بندے کا سر ٹوٹے، ہاتھ بلند کیا، فرمایا مظلوم آ کے مظلوم بیٹے، شہید آ کے شہید بیٹے، میرے پاس آ جا، میں تیرے ساتھ رہوں گی، میں کربلا تیرے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ مظلومہ ہے جس کی مظلومیت کی دلیل آج بھی باقی ہے، جس کے قبر کا نشان کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب امیر المومنین چلے، 7 جن تھے، زہرا کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ مستحبہ سے دفن میں ہے کہ محرم اپنے ہاتھ سے قبر پر مٹی نہ ڈالے، لیکن مظلوم علی کیا کرے؟ نہ کوئی نامحرم تھا، صرف علی اور علی کے اولاد اپنے ہاتھوں سے زہرا پر مٹی ڈالی، اور جب اس قبر میں اپنا ہاتھ رکھا، آج علیہ الحزن، جب اتنا غم شدید ہوا
Hussein.